वो हवेली से निकला तो आधे रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। सर, गाड़ी खराब है और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हर जगह पानी भरा हुआ है। हमें एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और फिर वहां से कराची भी जाना है। ये ना हो कि फ्लाइट मिस हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ करीब ही रेलवे स्टेशन है, हम लोग शहर स्टेशन से जा सकते हैं। हमारा सुबह तक पहुंचना बहुत लाजमी है। उसके मैनेजर जुबैर ने कहा तो उसकी कुशादा पेशानी पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ट्रेन पर जाऊंगा? जाओ, जाकर कहीं से भी कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाओ। वो नागवारी से बोला और लैपटॉप पे उंगलियां चलाने लगा। मगर सर, यहाँ कोई भी मैकेनिक नहीं है। मैं आगे तक देख आया हूँ। अगर मजीद आगे गया तो हम लोग लेट हो जाएंगे, कि ट्रेन भी छूट जाएगी और ये ना हो कि आगे से भी कोई मैकेनिक ना मिले। जुबैर जल्दी से बोला था। वो लैपटॉप बंद करते और सोच अंदाज में बाहर दिखने लगा, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। चलो ठीक है, वो कहते हुए बाहर निकला तो उसके मैनेजर ने जल्दी से छाता उसके सर पर रखा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ कुछ फासले पर मौजूद और स्टेशन की जान पड़ा। मैनेजर ने जल्दी से वहां से टिकट्स ली और तेजी से बाहर आए तो ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। मैनेजर ने दौड़ लगाई। सर, जल्दी कीजिए, हमें दौड़ लगाकर उस पर सवार होना पड़ेगा। मैनेजर ने चीख कर कहा तो उसने बेयकीनी से उसकी जाने देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं उस ट्रेन में भाग कर सवार होऊंगा? वो तब कर बोलता ठहर गया। ट्रेन तेज हो गई थी। मैनेजर ने ट्रेन पकड़ ली मगर वो वहीं खड़ा था और मैनेजर उसे ट्रेन के अंदर चीख चीख कर पका रहा था। फिर उसने दौड़ लगाई और उसमें सवार हुआ तो उसका सांस पूरी तरह फूला हुआ था। और तहल, ये लोग कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? ऐसा कैसा पैसेंजर्स को इत्तला दिए बगैर चल दिए? वो तब कर बोला था, अरे वाह, ये तो आपके अब्बा जी की ट्रेन नहीं है जो आपके इंतजार में खड़े रहेगी। उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। उस लड़की के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उस लड़की की मुस्कुराहट से जैसे उसका दिल ही जल उठा था। वो माथे पर नागवारी से सलवटें उसकी पड़ गई थी। अपनी औकात में रखो, तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझसे बात करने की, वो खुश लहजे में बोला तो उस लड़की ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि लैंडलॉर्ड हो, वो हनूज तंजिया लहजे में बोली तो जोर से मुट्ठियां भींचकर खुद को मुश्किल से कुछ कहने से रोकता उसकी साइड से होता आगे बढ़ा और उसने आगे जाकर देखा तो सारी सीट्स बड़ी बड़ी थी। ये क्या बकवास है, अब मैं कहाँ बैठूं? वो मैनेजर पर ही उल्ट पड़ा था और पीछे खड़ी खड़ी सुनाने लगा। मैनेजर सर झुकाए खड़ा था। सर, आप ऊपर बर्थ पर बैठ जाइए। मैनेजर लड़कियों को ऊपर चढ़ता देख जल्दी से बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे ख्याल में ये ऊपर जाकर मैं बैठूं? वो दहाड़ कर बोला तो मैनेजर सहम कर उसे देखने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी उसे देखकर चामगोइयां करने लगे थे। अरे, इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप अपने लिए हवाई जहाज क्यों नहीं बुक करवाया? गरीबों की ट्रेन में आने की क्या जरूरत थी? उस लड़की ने अनुज तंज करते हुए कहा तो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। जाहिल लोगों से पाला पड़ गया। न जाने मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया था कि मैं दादाजी के कहने पर हवेली आने का सोचा। वो तब कर बोलता बर्थ पर चढ़ा मगर उसका सर जोर से छत पे टकराया तो लड़की खी खी करके हंसने लगी। वो दांत पीस कर थोड़ा सा नेम दराज होकर बैठकर लैपटॉप पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। काफी घंटों के बाद उसे नींद और भूख का एहसास हुआ तो उसने मैनेजर को आवाज दी, जुबैर, मुझे भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। वो बोला, सर, मैंने फेरी वाले से कुछ समोसे वगैरह और सैंडविच लिए हैं, यही खा लीजिए। वो मन मना कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये गंदा खाना खाऊंगा? वो तब कर बोला था, अरे हद होती है, बेचारे को बात पे बात डांटे जा रहे हो। अब आपकी यहाँ से मनसलवा तो उतरने से रहा। खैर, अगर ज्यादा ही मसला हो रहा है तो ये मेरे पास घर का खाना है, ये खा लीजिए। उस लड़की ने टिफिन उसकी जानी पड़ा तो उसने तब कर उस लड़की को देखा जो कि आफत थी और आज मामले में टांग अड़ा रही थी। तुम्हारा खाने खाने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। वो तब कर बोलता बर्थ पर लेटता अपना कोट अपने मुंह पर लग गया मगर भूख की शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अभी उसकी आंख लगी हुई थी कि किसी के गुनगुनाने से आंख हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो लड़कियां तालियां बजा बजा कर लहक लहक कर न जाने क्या गा रही थी। उसका जैसे खून ही खोल उठा था। वो दांत पीसता उठकर बैठा। उसके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो चुका था और वो दिल ही दिल में पछता रहा था कि उसने ट्रेन में आने का फैसला क्यों लिया। बेहतर था कि वो कल की मीटिंग ही कैंसिल कर देता। फिर खुदा खुदा करके वो लोग कराची पहुंचे और मैनेजर ने पहले ही गाड़ी मंगवा ली थी। वो लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके इंतजार में खड़ी थी
اور جیسے ہی وہ پاس کیا ڈرائیور نے جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ اس میں بیٹھا، اور اسی وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لڑکی حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کی دیکھ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کے اتنے امیر ہونے پر حیران تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ گھر پہنچا تو مسز رابعہ خان لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لینا چاہا تو وہ ناگواری سے انہیں دیکھتا آگے بڑھا تو سامنے سے آتے شہباز خان کو دیکھ کر تھم گیا اور پھر آگے بڑھتے ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر سلام کیا۔ رابعہ خان کا رنگ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ الٹے پاؤں کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرتا ہوا لیونگ روم کی جانب بڑھا جہاں پر اس کے دادا جان حماد خان موجود تھے۔ انہیں سلام کرتا وہ بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ تھینک گاڈ ہم لوگ کراچی پہنچ ہی گئے، اب جلدی سے مجھے کل ہی اپنی NGO جوائن کرنی ہے، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ چہک کر بولا تو اس کی دوستیں بھی مسکرا دی تھی۔ وہ گاؤں خیر پور کی علیشہ ملک تھی۔ اس کا باپ سفید حویلی میں منشی تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، مگر 2 سال پہلے اس کی بابا کی وفات ہو گئی اور اس کی ماں تو پہلے ہی چل بسی تھی۔ اس کی دنیا میں صرف ایک ماسی تھی اور اس کے بابا کے بعد اس کی ماں اسے اپنے گاؤں لے آئی، لیکن چند مہینوں میں اسے معلوم پڑ گیا کہ ماسی کے سسرال والوں کا اس کا یہاں پر ہونا ناگوار گزرتا ہے، اس لیے اس نے شہر چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی مہینوں سے جاب کی تلاش میں تھی، پھر اسے ایک NGO کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی تو اس نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ NGO پہنچی تو وہاں کی میڈم نور جہاں نے اس کا کمرہ دکھایا۔ اسے جاب کرتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن وہ جاب سے واپس آ رہی تھی کہ ایک ریڑھی والے اس کی پوری ریڑھی اڑ چکا تھا اور ایک عورت چلا چلا کر اسے کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ وہ جلدی سے پاس گئی تو عورت اپنی ساڑی سنبھالتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ شخص روتا ہوا اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ ارے بیچارے کو تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کسی سے پکڑ کر تو سامان بیچارہ بیچنے آتا ہے جس سے اپنی گھر کی روزی روٹی کماتا ہے۔ ایک شخص کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو تیزی سے بڑھ دی اور اس عورت کو آواز دی، آپ نے نقصان کیا ہے، اب آپ ہی پورا کریں گی۔ وہ چلا کر بولی تو اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہیں شہباز خان نے گاڑی کے اندر سے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس شخص کا نقصان پورا کیجیے ورنہ دوسری صورت میں کل آپ کے گھر کے سامنے آ کر دھرنا دوں گی۔ ارے امیر ہے تو کیا ہوا، غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی بھی طرح آ کر مسل کر نکل جائے۔ وہ تب کر بولی تھی، اے لڑکی خاموش، وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کی فیور میں بول رہی ہوں؟ اور ہاں قصور میرا نہیں، اس کیڑے مکوڑے کا ہی ہے۔ میں تو اپنے شوہر کو ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی اور یہ لوگ ایسی گاڑی لے کر کھڑے رہتے ہیں، اور اب مجھے جانے دو، میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مسز رابعہ رومان غصے سے بولی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر جھانکا تو شہباز خان نے اپنے ماتھے کو مسلتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ پیسے دے دیجئے اور چلے جائیے ورنہ دوسری صورت میں کل آپ کے گھر میں دعویٰ بولیں گے۔ وہ تب کر بولی، مگر اس عورت نے اس کے ساتھ بحث کی جا رہی تھی اور پھر وہ پیسے دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ علیشہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ پلٹی اور اس نے اپنی آدھی تنخواہ جو کہ آج ہی ملی تھی اس آدمی کو دی تو دعائیں دیتا چلا گیا۔ سدیس کو ابھی ہی خبر ملی تھی کہ اس کے ڈیڈ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ باغا وہاں چلا آیا تو باہر ڈرائیور کھڑا تھا اور ڈرائیور کے منہ سے اسے ساتھ ہی صورتحال پتہ چلی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیٹھتا ہسپتال کے اندر آیا اور جیسے ہی کمرے میں آیا تو شہباز خان بیڈ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ اس نے بے قراری بڑے لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بیٹے، بس بی پی تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا اور وقت پر نہیں پہنچا تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولے تھے، یہ سب ان کا قصور ہے، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ جب گاڑی آپ کی کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی تو پھر پیسے مانگ رہے تھے تو دے دیتے، چند پیسے ہی تھے نا، اگر ڈیڈ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ مسز خان، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تھا، ارے بیٹا آپ کو تو پتا ہے نا آپ کی مما کی عادت کا، میں تو خود انہیں کہہ رہا تھا کہ چلے پیسے دے دیجیے مگر مانی ہی نہیں، اور اس لڑکی نے اس قدر بدتمیزی کی، اور کیا عزت رہ گئی ہماری۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ بہت بڑا سکینڈل ہی نہ بن جائے۔ شہباز خان نے کہا تو وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ فکر مت کیجیے، میں سب ہینڈل کر لوں گا، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بولا تھا۔ پھر شام تک مسٹر شہباز خان کو ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی تھی اور انہیں لے کر گھر پہنچا، اور جیسے ہی گھر پہنچا تو وہاں پر ایک ٹرین والی لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اوہ تو یہ آپ کا گھر ہے، سمجھ آ گیا کہ آپ کا ایسا مزاج کیوں ہے۔
ظاہری بات ہے تربیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور لڑکی نان سٹاپ بولتی گئی، ہاؤ ڈیئر یو، نکلو یہاں سے۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے مارنے کو لپکا۔ ریلیکس حدیث، ہم نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی کہ تم عورت سے اس طرح بات کرو۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے رویے کی۔ رومان خان نے ہاتھ جوڑے نرمی لہجے میں کہا، اور علیشا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میں اس شخص کا نقصان بڑھنے کے لیے تیار ہوں، کتنے پیسے چاہیے؟ میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تھا، نہیں رہنے دیجیے، میں تو آئی اسی ارادے سے تھی کیونکہ اس شخص کو میں نے پیسے دیے تھے اور میں اپنے پیسے لینے آئی تھی، لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اس معاملے کو جانے دوں۔ کاش کہ جتنی آپ کے اندر تہذیب ہے اتنی آپ کے بیٹے اور بیوی میں بھی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ وہ جلدی سے بولی تھی اور پھر سے وہ معافی مانگتا ہوں ہم سے بیٹے، اور یہ پیسے لے لیجیے۔ انہوں نے 5,000 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی، مگر شہباز خان نے فورس کر کے اسے پیسے دیے اور اسے اپنے ساتھ کھانے کے بھی انوائٹ کیا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ جیسے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اور نہ مجھے تو لگتا تھا کہ امیر لوگ صرف غریبوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو شہباز خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ وہاں سے خوشی خوشی پلٹی تھی۔ اور ہاسٹل پہنچ کر بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہباز خان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ علیشا نے این جی او کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی اور وہ ایونٹس پلانر کمپنی تھی۔ صبح کو پہلے 2 گھنٹے این جی او میں لگاتی اور پھر 11 بجے کے بعد اس کمپنی میں چلی جاتی۔ آج اسے خانہ ہاؤس میں ایک خاص ایونٹ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ سب ڈیکوریشن کرنے کے بعد بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ سدیس خان کو دیکھ کر تھم گئی۔ وہ فون پر بات کرتا ہوا ادھر کو آ رہا تھا۔ اف اللہ، اس سدیس خان نے مجھے دیکھ لیا نا تو پھر سے بولنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی رک پھر گئی تھی۔ جی مس ملک، کیسی جا رہی ہے تیاری؟ اسے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ اس کی طرف مڑی اور دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا، ارے یہ کیسا سوال ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہوں میں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، تمہیں بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا؟ مسز خان نے پاس آ کر ناگواری بڑے انداز میں کہا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ تمیز کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آنٹی جی، وہ تو مسٹر خان کی وجہ سے میں نے یہ معاملہ جانے دیا، ورنہ میری این جی او اور آپ کے جھوٹے برم کی دجیاں اڑاتے تھے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو رابعہ خان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ تم اپنا کام ختم کرو اور یہاں سے چلتی بنو، میں تمہیں اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی، مسز خان نے ترخ کر کہا، اور پھر واپس پلٹ گئی۔ اور سدیس کی نگاہوں نے دور تک اپنی ماں کا تعاقب کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی بہن کی منگنی خیر و عافیت سے ہو گئی اور وہ اس وقت علیشا ملک کو اس کی ہاسٹل چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوئی تو نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے سدیس نے اسے پکارا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مس ملک، اکیلے کسی بھی ریسٹورنٹ میں، کل میں آپ کو پک کرنے آؤں گا، آپ تیار رہیے گا، بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے، فائدے کی ہے آپ کی۔ سدیس نے کہا، میرے فائدے کی؟ ریئلی؟ آپ کو ایک دم سے میرے فائدے نقصان کی فکر کیوں ہونے لگی ہے مسٹر خان؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، جو کہا ہے وہ کرنا، کل تیار رہنا، مجھے فضول بحث پسند نہیں ہے۔ وہ تب کر بولا، میں ہرگز نہیں ملنے آؤں گی، فضول میں وقت ضائع کریں گے آپ۔ وہ منہ بنا کر بولتی نکل لگی، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ تھم گیا اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے بے یقینی بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ مجھے خان ہاؤس کی بہو بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر آپ کی ماں مجھے ایک پل کی بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، میری ماں ایک مغرور عورت ہے اور تم ہی انہیں ہینڈل کر سکتی ہو۔ اس پارٹ لہجے میں بولا تھا، اوہ ہیلو، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں کسی کو بھی ہینڈل کرنے کا، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، ہاں جہاں مجھے بے انصافی دکھے وہاں میں بولتی ہوں، لیکن میں کسی کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی، اس لیے میری طرف سے معافی سمجھیے۔ اور منہ بنا کر بولی تھی، تمہیں پتا ہے کہ میری سوسائٹی کی ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کئی لڑکیوں کی درکن ہوں میں، اور میں اس لیے تمہیں پرپوز کر رہا تھا کہ چونکہ میں بزنس مین ہوں اور ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر تم بہت کچھ بدل سکتی ہو، باقی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری فیملی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گی۔ اور سنجیدگی سے بولا تھا، شیخ چلی کی طرح پلان مت کرے، آپ پر مرتی ہوگی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، مگر میں نہیں مرتی،
مجھے آپ سے شادی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی باہر نکل گئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ گاڑی موڑ کر وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا تو رابعہ خان اسی لڑکی کی بدتمیزی کے بارے میں ذکر کر رہی تھی اور شہباز خان اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ جو کل رات سوچ چکا تھا کہ دوبارہ اس لڑکی کے منہ نہیں لگے گا، اپنے بابا کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر دوبارہ سے اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، وہ بھی اپنے بابا کی خاطر۔ اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے مختصر سب سمجھایا اور مطمئن سا دفتر کے لیے نکل گیا۔ وہ این جی او سے نکل کر روڈ پر آئی اور وہ رکشے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک وین اس کے سامنے رکی اور اس سے دو ہٹی کٹی عورتیں نکلی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی ان دونوں عورتوں نے کھینچ کر وین میں ڈالا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی اچانک اس کے منہ پر انہوں نے رومال رکھ دیا۔ اس کو جب ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ وہ متوحش انداز میں دروازے کے پاس آ کر اسے زور سے نوک کرنے لگی، مگر دوسری طرف سے ہانوس سناٹا تھا۔ وہ بے بسی کے احساس سے تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ پھر شام سے رات ہو گئی اور دروازے کے کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اندر داخل ہوتے سدیس کو دیکھ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا انسان، میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے کی؟ وہ غصے سے چیختی ہوئی اس کا گریبان پکڑنے لگی، مگر وہ اس کے دونوں بازو کو کلائی سے پکڑے زور سے بیٹھ کر دھکا دے گیا۔ آج کی رات میں تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں تمہیں، سو مشورہ مانو اور چپ چاپ ہتھیار ڈال دو۔ میرا اور تمہارا نکاح کل ہوگا اور اس کے بعد ولیمہ، سو خود کو ریڈی رکھو، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے ساتھ سہاگرات منا کر اس کی ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، میں تم سے شادی کرنے سے بہتر اپنی جان دے دوں۔ وہ چیخی، تم ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر اس نے ملازمہ کو اندر بلایا اور اسے کھانا کھلانے کو کہا، مگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پھر وہ سوچ چکی تھی کہ اس سے شادی کرے گی اور اسے ایسا تگنی کر ناچ نچائے گی کہ وہ بس چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگلے دن دوپہر کو اس کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور شام کو جب اسے لے کر خان ہاؤس پہنچا، رابعہ خان نے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا جبکہ شہباز خان چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ رابعہ بہو کو سدیس کے کمرے میں بھیج دیجیے اور اب اسے مزید کوئی بات نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی عزت کو اچھالا جائے، شہباز خان نے کہا، اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اور وہ ان کے پیچھے آیا تو وہ ریکنگ چیئر پر آنکھیں موندے جھول رہے تھے۔ بابا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ شہباز خان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بیٹا، آپ میرے اکلوتے بیٹے تھے اور میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ اگر آپ کو وہ لڑکی پسند تھی تو ایک بار مجھے کہتے، میں خود رشتہ لے کر جاتا۔ آپ نے اس طرح مجھے پرایا کر کے بہت دکھ دیا ہے۔ وہ کرب سے بولے تو سدیس طرف اٹھا، نہیں بابا، میرا مقصد آپ کو ہارٹ کرنا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو پرایا کرنا۔ میں نے آپ کی بات سنی کہ آپ کو لڑکی بہت اچھی لگی ہے، میں نے اسے پرپوز کیا مگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا اور آپ لوگوں کو اس طرح انکار کیا تو آپ لوگوں کی انسلٹ ہوگی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، بس اسی لیے یہ سب کیا۔ باقی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ بولتا چلا گیا، ٹھیک ہے، میں نے اس لڑکی کی تعریف کی مگر اس کی ایمانداری اور اچھائیوں کی وجہ سے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مڈل کلاس لڑکی ہماری سوسائٹی میں رہ سکے گی، ہمارے طور طریقے اپنا سکے گی؟ شہباز خان نے کہا، میں اسے سکھانے کی کوشش کروں گا، اگر نہ سیکھی تو؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا، تو پھر میں اسے چھوڑ دوں گا، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے ناخوش ہوئے تو اس کا گھر میں اور آخری دن ہوگا۔ اس سر درجے میں بولا تو شہباز خان کے چہرے پر سکون اترتا چلا گیا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی رابعہ خان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آیا تو اس لڑکی نے پورا کمرہ تہس نہس کر کے اس کا دماغ گھما دیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ اس کا قیمتی پرفیوم اٹھا کر زمین پر مارنے لگی تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جگڑے ہوئے دہاڑا، میرا بس چلے جس کے ساتھ آپ کا بھی سر پھوڑ دو، آپ جیسے گھٹیا انسان نے میری زندگی خراب کر دی۔ وہ چیخ اٹھی تھی اور سدیس نے تھپڑ رسید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو شہباز خان کی آواز پر سدیس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ ہم نے آپ کی یہ تربیت کی ہے؟ کیا آپ اس طرح کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے، وہ بھی اپنی بیوی پر؟ شہباز خان نے گرج کر کہا تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بیٹا۔ شہباز خان نے اس پہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوگا تو اس کی آنکھیں جھلکی، پھر انہوں نے سلامی کے طور پر 5000 کی پوری گٹی اسے دی
پھر سدیس کو سمجھانے کے بعد کمرے سے نکل گئے۔ کاش آپ کے اندر بھی آپ کے بابا کی طرح تھوڑے بہت مینرز ہوتے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی تلخ لہجے میں بولی تو ناک بھاری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گی اور وہ واپس آئی تو سدیس کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کمبل تان کر اس کے بیڈ پر سو گئی۔ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور اپنا دل جلاتا رہا۔ نہ جانے کتنے درد اور تکلیف بڑے لمحات اسے یاد آئے۔ اس نے اپنی شادی کو لے کر کئی سال پہلے بہت ارمان سجائے تھے، مگر اس کی ماں نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اسے یاد ہے کہ آج سے 5 برس پہلے اپنی محبت بسمہ سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رابعہ خان نے اس کے پورے خاندان کی بہت انسلٹ کی، جس کے بعد بسمہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا اور پھر بسمہ نے اسی مہینے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور اسے اپنی ماں سے شدید نفرت تھی۔ وہ موبائل پر ٹائم دیکھتا ہوا اٹھا اور سونے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف آیا تو بیڈ پر لیٹی اس آفت کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس پر جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہے تو سر سے پیر تک قیامت، مگر افسوس تم بہت بدتمیز ہو۔ تھوڑی سی تمیزدار ہوتی تو شاید میں محبت کر لیتا۔ پتہ نہیں میرے ڈیڈ کو تم میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں بولا، پھر اس کے پہلو میں آ کر لیٹا اور اس نے نیند میں ہی کروٹ لیتے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھی تو چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ شاید سردی لگنے کی وجہ سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی۔ دل کے جذبات بہکنے لگے۔ وہ بھی ایک مرد تھا تو اس کے سوئے ہوئے جذبات اس کے کنٹرول سے باہر ہوئے تو نرمی سے اسے خود میں سمائے اس کے مہکتے بالوں میں چہرہ چھپاتا اس پر شدتیں برسانے لگا۔ کسی انجان لمس سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ خود کو ستیش کی باہوں میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر نکلنے لگی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود پر گراتا، اس کی گردن میں دوسرا ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں محض پھڑ پھڑا کر وہ رہ گئی اور اس کی رونے سسکنے کے باوجود وہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ پھر وہ خود تو پرسکون ہو کر سو گیا، مگر علیشا پر بہت باری تھی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو ایک روم کے سامنے ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ رابعہ بیگم کو جائے نماز پر ہچکیوں سے روتا دیکھ شاک تھی۔ وہ عورت جو اس قدر مغرور تھی، وہ فجر کی نماز ادا کرتی سجدے میں رو رہی تھی اور یہ حیرت کی بات تھی۔ وہ سر چٹک کر باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اندر کی جانب مڑی، مگر جیسے ہی مسٹر اینڈ مسز خان کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر ٹھٹک گئی۔ اپنی بہو کو اپنے الفاظ سے سمجھا دیجیے گا کہ ہمارے اصول و قواعد کے خلاف مت جائے، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اسے کنٹرول میں رکھیں گی۔ ہم نے آپ کے منہ سے سب کے سامنے یہ کہلوایا ہے کہ وہ لڑکی بری ہے اور اب اسے ثابت آپ کریں گی۔ ہمیں وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی، ہم اسے ایک پل اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم جو اس کی جھوٹی تعریف کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہمارا پاگل بیٹا اسے شادی ہی کر لے گا۔ خیر ایک بات کا تو اطمینان ہوا کہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کل رات اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر ہم اس سے چھوڑنے کا کہیں گے تو خود چھوڑ دے گا، مگر خیر وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، بسمہ جیسی تیز طرح نہیں لگتی جو کہ ہم سے ہمارا بیٹا چھین لے گی، مگر پھر بھی آپ اسے اصول بتا دیجیے تو بہتر ہوگا۔ اس نے ایک ہی غلطی کی تو ہم اس گھر سے اسے نکلوا دیں گے۔ شہباز خان بولتے جا رہے تھے اور وہ شوق سے سن رہی تھی۔ پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ ساری سوچیں جھٹک کر سدیس کی جانب دیکھنے لگی جو کہ ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ آپ نے جو میرے ساتھ رات کو کیا ہے نا، بہت غلط تھا۔ آپ میری اجازت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس آتے غصے سے بولی تو سدیس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی بھی دم خم باقی ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں میری قربت سے سب کچھ بھول جاؤ گی۔ اس کے رخسار پر چٹکی بڑھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو علیشا کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ملازمہ ہوں؟ آپ جو کہیں گے مان لوں گی۔ وہ طرح کر بولی، میرے بابا نے مجھے منع نہ کیا ہوتا نا تو تمہیں اس وقت بہت اچھے سے جواب دیتا ہے۔ وہ تنگ کر بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے سارا دن کمرے میں ہی گزارا اور شام کو سدیس کی بہن نیہا کے کمرے کی جانے پڑی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اندر سے نیہا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پلیز بابا، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے میری دوست روحا نے بتایا کہ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بے باکی سے اقرار کیا
اور साथ में ये कहा कि ये सिलसिला हमेशा जारी रखेगा और मैं उसकी एक बांदी जैसी होंगी और मेरी कोई औकात नहीं होगी और ना ही मैं उनके मामलात में कुछ बोल सकती हूँ। प्लीज उस जानवर के साथ शादी मत कीजिए मेरी। नेहा रोते हुए बोली, तुम्हारी शादी जवाद के साथ ही होगी, ये बात अच्छे से जहन में बिठा लो। रही बात अफेयर्स की, तो वो मर्द है, जितने मर्जी अफेयर चलाए, तुम्हें इसके मामले में चुपचाप सब सहना है। अब तुम्हारी माँ को ही देख लो, मेरा अपनी सेक्रेटरी के साथ रिलेशन था मगर वो कभी नहीं बोली और इस तरह घर बसाए जाते हैं। आपकी माँ ने आपकी तरह शुरू में मजामत करने की कोशिश की थी मगर अच्छा सबक सिखाया था मैंने। तो बेहतर होगा कि आप इस वक्त ये बात सीखने से पहले मेरी बात माने और चुप रहे। शहबाज खान की बात पर वो बाहर खड़ी सुन हो गई थी और फिर शहबाज खान जैसे ही बाहर निकले तो वो जल्दी से दीवार की ओट में चले गए। उनके जाने के बाद उसने कमरे में झांका तो नेहा और राबिया खान रो रही थी। वो तो शहबाज खान की असलियत जानकर ही सदमे में थी। उस शख्स की हर बुराई का नकाब राबिया खान थी। वो एक झटके से मुड़ी और अपने कमरे में आकर इधर उधर घूमते इस बारे में सोचने लगी, ओ माय गॉड, कोई इंसान इतना बड़ा मुनाफिक कैसे हो सकता है? मतलब वो शख्स अपनी आला इखलाक की वजह से पहचाना जाता है। वो इस कदर बद इखलाक इंसान है, खुद को सबके सामने अच्छा बनाकर रखा हुआ है और अपनी बीवी को बुरा बनाते हैं। वो अपना सर हाथों में गिराते सोचे जा रही थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हर एक काम में अल्लाह की मसलिहत होती है और मैं कल तक अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि मेरी सदीस से शादी की हुई। आज मुझे मालूम हो गया है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि मैं मिसिस खान और उनकी बीवी बेटी को इस मुसीबत से निकालूं। मैंने यहाँ की शादी इस घटिया इंसान से नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुकी थी और इस मामले में नेहा के मंगेतर जवाद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी। इत्तेफाक की बात थी कि सदीस उन्हीं दिनों अपने डैड के साथ एक बिजनेस सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन गया था और इसीलिए उसे जवाद के खिलाफ सबूत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मगर अब सबूत तो मिल चुके थे लेकिन सदीस को ये सब दिखाना बाकी था और वो शिद्दत से उसके आने की मुंतजिर थी। जिस दिन वो आया वो उसके पास आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो पास आकर बोली। मेरे पास टाइम नहीं है, वो स्मार्ट लहजे में बोला। आखिर आपके साथ मसला क्या है? मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे अपने मसले शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वो तब कर बोलती उसके सामने खड़ी होती रास्ता रोकती। सदीस ने नागवारी से उसे देखा और पीछे हटाता आगे बढ़ा। मुझे मालूम है कि आज नेहा का निकाह है और ये निकाह नहीं होना चाहिए। इस बात पर सदीस के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो एक झुटके से मुड़कर उसके सामने आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये बात करो? अपनी औकात में रहो, वो दांत पीस कर बोला था। मैं अपनी औकात में ही बात कर रही हूँ। आप भी अगर जरा थोड़ा सा औकात से नीचे आकर मुझसे बात कर लेंगे ना तो कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे कुछ दिखाना है आपको, वो तंज लहजे में बोली और मोबाइल से फोल्डर निकालने लगी। मगर सदीज ने गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल छीनते जोर से सामने दीवार पर दे मारा। आपका दिमाग खराब है? ये क्या किया आपने? जानती भी हैं उसमें कितना अहम डाटा था। मैं आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ, आपने सब वेस्ट कर दिया। वो चीख कर बोली थी। आवाज नीची रखो, और मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे तरीके से जानता। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। उसके दोनों बाजू से झगड़े उसे करीब करता चबा चबा कर बोला था। आप जैसे चीप नहीं हूं मैं, मुझे अपनी हदूद का अच्छे से अंदाजा है। मैं जब कह रही हूँ ना कि जवाद एक अच्छा इंसान नहीं है तो मेरी बात सुनने में कोई हर्ज ही क्या है? वो तब कर बोली। जवाद मेरे डैड की पसंद है और मेरे डैड कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो गुस्से से बोला था। क्यों? आपके डैड कहीं के वलीउल्लाह है जो गलत नहीं हो सकते? वो एक आम इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। वैसे भी आपका क्या पता आपके डैड अच्छे हैं या बुरे हैं? अभी बात उसके मुंह में ही थी कि वो पास आते हुए उसकी गर्दन दबोचता हुआ उसी दीवार से लगा गया। आइंदा से मेरे डैड के बारे में इस तरह बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरे डैड मेरे लिए क्या है। उनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। वो इसका गला दबाते हुए बोला और अलीशा को लगा कि आज उसकी सांस ही रुक जाएगी। ये क्या कह रहे हो सदीस? छोड़ो उसे, मार डालना चाहते हो क्या? राबिया खान ने पास आकर उसे पीछे धकेलते हुए कहा। राबिया खान ने उसे पीछे धकेला और उसे छोड़ता हुआ पीछे हुआ तो खांसते हुए अपनी सांस बहाल करने लगी। समझा दीजिए अपने अल्फाज में से कि आइंदा अगर इसने मेरे डैड के बारे में ऐसी कोई बात की तो मैं इसकी जान ले लूंगा। वो फनकार कर बोला और फिर लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहां से निकलता चला गया।
رابعہ خان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا. تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خان صاحب اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. ان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتا. آئندہ سے ان کے خلاف کچھ مت بولنا. رابعہ خان نے سر درجے میں کیا اور واپس پلٹی. میں آپ جیسی بزدل نہیں ہوں ڈاکٹر رابعہ خان، وہ چبا چبا کر بولی. تو رابعہ خان کے قدم تھم گئے. وہ بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی. تمہیں کیسے پتا میں ڈاکٹر ہوں؟ رابعہ خان کا رنگ فک ہو گیا. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ ایک سوشل ورکر بھی رہی ہیں. ایک معمولی سے گھر میں آنکھ کھولنے والی رابعہ خان، جو کہ نہ صرف ایک نڈر لڑکی تھی بلکہ بے انصافی پر آواز اٹھانے والی ایک عظیم عورت تھی. ایک سائیکیٹرسٹ تھی جس کے پاس کئی کیسز آتے تھے ایسی لڑکیوں کے جن پر ان کے شوہر ظلم کرتے تھے اور ان کی آواز وہ بنا کرتی تھی. مگر افسوس، دوسروں کے لیے جنگ کرنے والی اپنی بار آ کر ہار گئی. ایک معمولی سی ہاؤس وائف بن کے رہ گئی. علیشا بولتی جا رہی تھی اور رابعہ خان اسی طرح اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ غصے سے بولی تھی، مگر ان کا لہجہ بہت کمزور تھا. اتنا ہی سن کر وہ شوق رہ گئی. ابھی تو بہت سننا باقی ہے نا آپ کو. میں جان چکی ہوں کہ آپ کے شوہر کی اصلیت، اور مجھے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کے چہرے کے پیچھے پاپا کا گھناؤنا چہرہ چھپا ہوا ہے. وہ دب کر بولی تو رابعہ خان کا جسم کانپنے لگ گیا. تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ نم لہجے میں بولی. آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی اور اتفاقاً ملاقات آپ کے بھائی کے ساتھی سے ہو گئی جو کہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے. بس وہاں سے پتا چلا اور ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. وہ بولتی جا رہی تھی. بس کرو، چپ ہو جاؤ، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا. تم نہیں جانتی کیا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. وہ شہباز خان ہے جو کبھی بھی اپنے خلاف ثبوت نہیں چھوڑتے، لیکن تمہیں برباد کر دیں گے. تم چپ چاپ جہاں پڑی ہو وہاں ہی رہو. اس سے آگے تم کچھ نہیں بولو گی اور نہ ہی کرو گی. تم نہیں جانتی ان کو کہ وہ کیا کیا نہیں کر سکتے، تمہاری جان تک لے سکتے ہیں. رابعہ خان متوحش انداز میں بولی. ان کو جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن آج آپ کی بیٹی کا نکاح میں اس درندے سے نہیں ہونے دوں گی. وہ اطمینان سے بولی تو رابعہ خان کا رنگ مزید سرد پڑ گیا تھا. تم کچھ نہیں کرو گی. تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں کیا. تم نہیں جانتی سدیس تمہارے ساتھ کیا کرے گا. میرے بیٹے کو بھی درندہ بننے میں ایک پل نہیں لگے گا. اس کا باپ جو اس سے کروانا چاہے گا نا، وہ کر بیٹھے گا. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو. رابعہ خان نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا اور واپس پلٹی. اور اپنی بیٹی کو اپنی جیسی زندگی دینا چاہتی ہے کیا آپ کے شوہر سے زیادہ بڑا درندہ ہے جواد. اس نے اپنی پیڑی بیوی کو اس قدر بے دردی سے مارا پیٹا تھا کہ اس کی جسم کی ہڈیاں توڑ دی تھی. اس کی جگہ آج آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے. میرے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائیے. پھر وہ جواد کی سچائی مزید بتانے لگی. تو نہ صرف عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتا ہے بلکہ اس نے 2 نکاح بھی کیے. اس کی دونوں بیویاں اس کی زندگی سے انتہائی بری حالت سے نکلی ہے اور ان میں سے ایک کی تو کچھ مہینوں کے بعد ہی موت ہو گئی تھی. یہ سب سن کر رابعہ خان وہیں زمین پر ڈیر ہو گئی. رابعہ خان کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے لگا لیا. میری بیٹی کو بچا لو پلیز، میری بیٹی کو بچا لو. لیکن تمہاری زندگی کو خطرہ ہوگا نا. میں اپنی بیٹی کی وجہ سے تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی. میں نہیں چاہتی کہ تم سدیس کی زندگی سے جاؤ. میرے بیٹے نے پہلے ہی بہت درد سہا ہے، مزید تکلیف میں اسے دینا نہیں چاہتی. رابعہ خان ہچکیوں کے درمیان بولی تو علیشا کو اس عورت پر بہت زیادہ ترس آیا. ایک بات پوچھو ماں، ایسی کیا مجبوری ہوئی تھی؟ کیا آپ نے شہباز خان کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ اس نے پوچھا. میرا بھائی ہے وہ وجہ. شہباز خان کو میں نے تمہاری وجہ سے ڈر انداز میں چیلنج کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، اور شہباز خان نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور میرے 10 سال کے بھائی کو کڈنیپ کرتے اسے مارنے کی دھمکی دی اور مجبوراً مجھے ان سے نکاح کرنا پڑا. اور یہ سلسلہ نہیں رکا. میرے بھائی کو تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اس کا کریئر تک نہیں بننے دیا. پھر وہ ایک اسکول میں ٹیچر لگا اور وہیں پر خان صاحب کے میڈم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور میرے بھائی زاہد نے اس کے خلاف اٹھانا چاہا، مگر عورت نے الٹا میرے بھائی پر ہی ریپ کا الزام لگا دیا اور میرے بھائی کے ساتھ ساتھ میری ماں باپ کی بہت رسوائی ہوئی اور میرے بھائی کو 7 سال کی قید ہو گئی. وہ جیسے ہی رہا ہوا تو وہ ماں باپ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا اور صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہی غائب کیا ہے اور ہر دن وہ مجھے انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. رابعہ خان اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سناتے گئے اور علیشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اب بس بہت ہو گیا. بابا کے ظلم کا گڑھا پڑ چکا ہے، اب انہیں نہیں چھوڑوں گی. وہ سرد لہجے میں بولی تو رابعہ خان مزید گھبرا گئی. تم خود کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے والی ہو.
خان صاحب کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے، اور پتہ نہیں تمہیں اور تمہاری فیملی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رابعہ خان نے کہا، آپ فکر مت کیجیے، میری کوئی فیملی نہیں ہے، اور جب ہے ہی نہیں تو کوئی گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر فرعون کے لیے زوال لکھا ہے۔ اب بس بہت ہوئی ان کی فرعونیت، اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، اور آج یہ پہلا سبق سیکھیں گے۔ اور فکر مت کیجیے، سدیس بھی اس میں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ انہوں نے بھلے اس وقت میری بات نہیں سنی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے جواد کے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ سامنے رکھوں گی تو بس ضرور سنیں گے۔ فی الحال تو میرا موبائل خراب ہو چکا ہے اور میں نے ایکسٹرا ثبوت ایک USB میں رکھے ہیں۔ اب نکاح کے ٹائم وہ ثبوت سب کے سامنے پیش کروں گی۔ وہ اطمینان سے بولتی گئی اور رابعہ خان ابھی تک مضطرب سی تھی۔ پھر انہوں نے واقعی اپنا کہا سچ کر دیا۔ سب کے سامنے جب جواد کی اصلیت کھلی تو سدیس نے اسے وہیں پر مارنا شروع کر دیا، اور شہباز خان تو غصے میں مٹھیاں بینجے کھڑے اس چھٹانگ برکی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے آج پوری محفل میں ان کا تماشا بنا دیا تھا۔ سدیس نے جواد کو مار مار کر گھر سے نکال دیا، اور اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بیٹا، اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی تو آپ کو یہ بات آ کر مجھے بتانی چاہیے تھے نا، شہباز خان نے کہا۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے شرم اور جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ میں آپ سے جا کر بات کروں، اور میں نے سدیس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے سنی ہی نہیں، بلکہ الٹا میرا موبائل ہی توڑ دیا۔ میرا مقصد آپ کا مان بالکل توڑنا نہیں تھا بابا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اسی لیے میں نے یہ سب کیا، ورنہ یہاں پر کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب تو آپ کے احترام کی وجہ سے کرتی ہوں۔ وہ بڑی چلاکی سے خود کو معصوم ثابت کر چکی تھی۔ رابعہ خان نے بلا پلکے چپکے اسے دیکھا، وہ کتنی آسانی سے سب کچھ کر کے معصوم بنی تھی، ویسے ہی جیسے شہباز خان کرتے تھے۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اندر کی جانے پڑے تو اس نے سدیس کی طرف دیکھا جو کہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے آپ اگر مجھے تھینکس کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کمرے میں آتے ہی بولی تو سدیس نے اسے آنکھیں سکیر کر دیکھا۔ میں تو نہیں بولوں گا، تم نے ایک فرض نبھایا، تم اس گھر کی بہو ہو، اور مجھے اچھا لگا کہ تم نے اس گھر کے متعلق سوچا، اور سب سے بڑھ کر تم نے بابا کے متعلق سوچ کر سب کیا۔ وہ میرے بابا کا مان بڑھاتا ہے نا، میرے لیے بہت محترم ہے، اس ناطے میں تم سے تھینکس بولوں گا، سدیس نے کہا تو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر اگلے دن صبح سدیس جب جم روم میں تھا تو علیشا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ دروازے پر ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ رننگ مشین پر شرٹ لیس بہت تیز رننگ کر رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی گئی، کسی کی نگاہوں کی تفتیش سے چونک کر سدیس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر کھڑی علیشا کو دیکھ اس نے سپیڈ ہلکی کی اور نیچے اتر کر ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف مڑا جو کہ اسے دیکھ کے پاس آ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ سدیس نے سر جھٹک کر پوچھا۔ ہاں، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ ہنوز اسی انداز میں بولا، جو بھی تم نے بولنا ہے بولو، تم نے کہا نا کوئی بات کرنی ہے تو کہو، کیا کہنا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے پر اب چڑ کر بولا، ہاں وہ مجھے کچھ کہنا تو تھا لیکن میں بھول گئی۔ وہ اب گردن ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھتی آہستہ میں بولی، تم مجھے دیکھنا بند کرو گی؟ کب سے مجھے دیکھے جا رہی ہو؟ وہ اب چڑ کر بولا تو سب پٹا کر نگاہیں ہٹا گئی۔ میں تو نہیں دیکھ رہی، وہ تو بس ایسے ہی۔ اس سے کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی، جب یاد آئے تب آ جانا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ سر چٹک کر بولا تو جلدی سے مڑنے لگی مگر اس کا پاؤں اڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سدیس نے جلدی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس کے باہوں میں اسے دیکھنے لگی اور دل گویا پسلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنا شاندار مرد تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار بیٹھتی، مگر وہ تو پہلی بار میں اس سے ہاری نہیں تھی، مگر اب نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے تھامتے وہ سیدھی ہونے لگی مگر پاؤں میں شدید درد اٹھا۔ آؤچ! وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں بولا، اف اللہ، مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں ہی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ تکلیف سے بولی تو سدیس نے جلدی سے گود میں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتارے مجھے نیچے۔ وہ سٹ پٹا کر بولی، چپ رہو، پتہ نہیں تم ایسی حرکتیں کرتی کیوں ہو۔ وہ تب کر بولا، پھر سے یوں ہی گود میں اٹھائے اندر کی جانب پڑا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں بیٹھے شہباز خان اور رابعہ خان نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس نے لاؤنج میں آتے ہی اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔
शहबाज खान ने तनबीही निगाहों से राबिया खान को देखा तो उनकी बात का मतलब समझते पास आई। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे अपनी बीवी का पाँव कैसे पकड़ सकते हो तुम मर्द हो, छोड़ उसे, लाजमत देख लेगी। राबिया खान ने सख्त लहजे में कहा तो सदेश के माथे पर अनगिनत पलक पड़ गए। आप अपने काम से काम रखा करें मिसेस खान, और ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ किसी भी तरह रहना है। किसी तरह नहीं, ये आपसे सीखने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे इसके पाँव अपने गोद में रखूं या चूमूं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो किसी की दर्द तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मगर आप जैसा मैं हरगिज नहीं हूँ। सतीश ने चबा चबा कर कहा, फिर उसे यूं ही गोद में उठाए वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने ना सिर्फ उसके पाँव की स्काई की बल्कि अपने सामने उसने नाश्ता करवाने के लिए मेडिसिन देकर उसे सुलाने के लिए डटा दिया। वो न जाने कितनी देर सोती रही और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी मगर पाँव में दर्द की वजह से सिसकारी भरती दोबारा से बैठ गई। इसी वक्त सदीस अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब पता है कि पाँव पर चोट लगी है तो इस तरह एकदम उठने की क्या जरूरत थी? उसके पास आते उसे डांटते हुए बोला और फिर से थाम कर बेड पर बिठाते उसका पाँव देखने लगा। वो यक तक उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। इतना अच्छा इंसान है ना, बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसा, नरम दिल और एहसास करने वाला। मगर काश अपने बाबा के बारे में सच जान ले। मुझे ये सच्चाई लानी ही होगी। तुझे देखते हुए दिल ही दिल में बोली थी। फिर वो उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अगले दिन अपनी अटैची केस से कपड़े निकालकर अलमारी में रखी रही थी कि सदीस अंदर दाखिल हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े रख रही हूँ। अब मैं मुस्तकिल यहाँ पर रहना है तो ये मेरी भी अलमारी है ना। वो इत्मीनान से बोली और फिर अपना काम करने लगी। तुम्हारे पाँव पर चोट आई है तो ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, उतर जाओ नीचे। वो संजीदगी से बोला, इतने से काम के लिए मैं किसी को नहीं कहती, अपना काम मैं खुद करती हूँ। वो सर झटक कर बोलती एरिया उठाकर अब अटैची सबसे ऊपर रखने की कोशिश करने लगी थी। वो सीने पर बाजू लपेटे उसे इत्मीनान से देखने लगा। वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं आप? यहाँ आकर मेरी हेल्प करिए ना। झंझला कर उसकी जाने मुड़ी। अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो अब करो ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और ऐसा सोचना भी मत। वो मुंह बनाकर बोलता आगे बढ़ने लगा कि अलीशा का पाँव स्टूल से फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे बाहों में पड़ गया। वो इसकी शर्ट का कॉलर दबोचे जोर से अपनी आंखें मीचे उसकी करीब थी कि सदीस के लब उसके माथे से मिस हुए। फिर उसे आहिस्ता से नीचे उतारता संजीदगी से देखने लगा। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? पहले तो पाँव बच गया था, अब इसे लाजमी तोड़ना है। हटो पीछे, छोटी दुनिया। मुंह बनाकर बोलता उसे पीछे हटा गया। छोटी दुनिया? आपको मैं छोटी लगती हूँ? यानी आप मुझे मेरे कद का ताना दे रहे हैं? वो तब कर बोली, तो क्या नहीं हूँ? ये मेरे सीने के ऊपर आती हो। सिर्फ मेरे एक हाथ नहीं बल्कि एक उंगली की मार हो। वो अनगिनत शहादत जोर से उसके माथे पर बालते ऊपर तो लड़खड़ा कर गिरने लगी कि एकदम से सदीस ने कमर में हाथ डाले उसे करीब करता उसकी स्याह आंखों में देखने लगा। फिर झुककर बारी बारी उन आंखों पर लब रखे तो अलीशा सिमट कर उसके सीने में समा गई। वो धीमा सा मुस्कुराता उसे खुद में बेचता उसकी गर्दन और कंधे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। ये सदीस अभी तक फाइल क्यों नहीं लेकर आया? कब से इंतजार करते शहबाज खान ने घड़ी की जानिब देखा और फिर खुद ही उठकर उसके कमरे की जानिब बढ़े, मगर दरवाजे पर ही ठहर गए। उनका बेटा जिसके लिए वो सबसे पहले थी, इनकी बात को फरामोश किए अपनी बीवी को बाहों में भरे मदहोश खड़ा था। वो मुठ्ठियां भींच कर मुड़े और कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगे कि उसी वक्त राबिया खान अंदर दाखिल हुई। खान साहब, आपकी चाय। राबिया खान ने चाय उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने गुस्से से उसे देखा और उन चाय उनके हाथ पर उल्टा दी। उसी स्कारी वर्दी अपने हाथ झटकने लगी और गर्म चाय की वजह से जल गया। हो रही है ना जलन? इससे कहीं ज्यादा मेरा दिल जल रहा है। मैंने कहा था ना, अपनी बहू को मैनर सिखाइएगा, मगर आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उस लड़की ने मेरी इज्जत कुछ दिन पहले तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत खराब की और अब वो मेरा बेटा भी मुझसे छीन रही है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी औरत का असीर हो, मगर वो उस लड़की को का असीर बन रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। वो लड़की मजीद मेरे सदीस की जिंदगी में नहीं रहेगी। और राबिया खान का हाथ जोर से पकड़े चीख उठे थे, नहीं खान साहब, ऐसा मत कीजिएगा। वो आपका बेटा है। बरसों के बाद मेरा बेटा इतना खुश है, प्लीज उससे ये खुशी मत छीने। वो शहबाज खान के कदमों में बैठे हो बोली तो उन्होंने अपनी टांग मारकर उन्हें पीछे गिराया और फिर पंजों के बल जमीन पर बैठते राबिया खान की गदी से बाल पकड़े और उसकी आंखों में देखने लगे। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें?
जैसे अपने भाई से बहुत ज्यादा थी। लेकिन देखिए ना, जिनसे भी आप मोहब्बत करती हैं उन्हें मैं आपसे छीन लेता हूँ। पहले आपका भाई, आपके माँ बाप, क्या नहीं मैंने किया उनके साथ। फिर मैंने अपने बेटे की जिंदगी से बिस्मा को ही निकाल बाहर फेंका और आपका इस्तेमाल किया। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और राबिया हिचकियों से रोते हुए हाथ जोड़े अपने बेटे की खुशियां मांग रही थी। बाहर खड़ी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करती अलीशा की आंखें नम थी। फिर वो रिकॉर्डिंग बंद करती मोबाइल लिए कमरे में आई। सदीस वार्डरोब के सामने खड़ा था। वो पीछे जाकर उसे पीछे से हक करती, उसकी पूछ से सर टिकाए हुए रोती। अलीशा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? उसकी तरफ मुड़ते उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेताबी से बोला, मगर वो हिचकियों से रोती उसके सीने में समा गई। मिसेस खान ने तुम्हें कुछ कहा है? इन्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। उसे पीछे हटाता बाहर जाने लगा। अगर मैं कहूं कि माँ नहीं, आपके बाबा ने कुछ कहा है तो क्या करेंगे? उसके कदम आगे बढ़ते एकदम रुके थे और वो एक झटके से मुड़कर उसकी जाने पाया और खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगा। ऐसी बात जुबान से निकाली बिना तो तुम्हारी जुबान हलक से खींच लूंगा। वो दहाड़ा था। सबूत है मेरे पास, अगर वो दिखाई तो मानेंगे। अपनी आंखों को जोर से रगड़ते हुए बोली, हरगिज़ नहीं। और मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ जिस तरह की औरत है मुझे मालूम है। वो तो अपने सगे माँ बाप की नहीं बन सकी। बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप से राब्ता तक नहीं रखा। और मैं उन लोगों को ढूंढा और उन लोगों से मिला भी, और मैंने उनसे कहा कि माँ को बताओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को कि वो इंसल्ट करते हुए किसी को नहीं देखती, किसी को इंसान ही नहीं समझती। इन्होंने मेरी जिंदगी में आने वाली मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया था? उसको पूरी दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा किया था, बदकिरदार साबित किया था उसे। मगर मेरे बाबा मेरा साथ देते रहे, मगर वो भी माँ के साथ बेबस हो जाते हैं। वो कर बड़े लहजे में बोलता चला जा रहा था, जरूरी नहीं है कि आपको जो नजर आ रहा है वही दुरुस्त हो। मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती हुई एलईडी की जानिब मुड़ी और अपना मोबाइल उसने कनेक्ट करते हुए उसने जैसे ही वो वीडियो ऑन की तो वो जैसे देखता रह गया और उसका रंग मुतगीर होता चला गया और जमीन पर बैठता चला गया। फिर वो ऊंचा लंबा मर्द दहाड़े मार मार कर रो रहा था और अलीशा उसके पास बैठी थी, तो एक झटके से उठकर वहां से वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो तेजी से उसके पीछे लपकी, मगर वो ठुर्ती से दरवाजा बंद करता उसके साथ एक लगाए बैठता चला गया और बाहर से उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं वो दे रहा था। न जाने कितनी देर उसे पुकारती रही। फिर घबरा कर बाहर निकली और तेजी से किचन की जाने पाई, जहां पर राबिया बेगम खाना पका रही थी। मम्मा, मम्मा प्लीज मेरे साथ चलिए। और राबिया बेगम का हाथ थाम कर बोली तो परेशान सी हो गई। क्या हो गया है? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? राबिया बेगम ने जला कर कहा। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। वो नम लहजे में बोली तो राबिया बेगम मजीद घबरा गई। कौन कौन ठीक नहीं है? उन्होंने रुकती सांसों से पूछा। सदीस, वो आहिस्ते से बोली। क्यों, क्या हुआ है उसे? वो तेज लहजे में बोली, इन पर बाबा की सच्चाई खुल चुकी है, यानी बता दिया उन्हें सब कुछ। वो बोली तो लाउंज में बैठे शहबाज खान का रंग मुताहिर हो गया और वो गुस्से से उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ? वो दहाड़े और फिर उन्होंने फ्रूट नाइफ उठाया और इसे मारने को लग गए। राबिया खान ने जल्दी से उसे पीछे हटाती आ गई और उनका हाथ थाम गया। बस, बहुत हो गया खान साहब। खबरदार, खबरदार, आपने मेरी बेटी जैसी बहू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। वो गर्ज कर बोली थी। ओह, इतनी हिम्मत क्या से आ गई आप में? ऐसा लग रहा है कि परसों पुरानी राबिया बुखारी मेरे सामने खड़ी है, ना कि राबिया खान। पता है ना क्या करूंगा इस हिम्मत दिखाने के बाद? क्या सजा मिलेगी? इसके बालों से झगड़े चिल्लाकर बोलने लगे। नौकर भी शॉक्ड उसे देख रहे थे। मिस्टर खान, सदीस की दहाड़नुमा आवाज पर शहबाज खान थम गए और उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। सदीस सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और जल्दी से जमीन पर गिरी राबिया खान को उठाकर अपने सीने से लगा। आई एम सॉरी मॉम, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? कसूरवार मैं हूँ, शायद मुझे ये सब मालूम हो जाना चाहिए था। खुद ब खुद मैं कैसा बेटा हूँ मैं कुछ समझ ही ना सका। मैंने सिर्फ बाबा की निगाहों से देखा, बरसों से आपको देखता रहा हूं। मैंने आपका दुख जाना ही नहीं, और जब एक माह पहले आने वाली अनीशा ने आपके दिल को जान लिया, मुझे माफ कर दीजिए। और राबिया खान के दोनों हाथ थामे उन पर माथा टिकाए फूट फूट कर रो दिया था। फिर उन्हें बाहों में लिए उठा। हम अभी और इसी वक्त घर पर छोड़ कर जा रहे हैं ये घर।
وہ بولا تو شہباز کا رنگ متغیر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ اپنی ماں کو یہاں سے، میں بھی دیکھتا ہوں میرے نام کے بغیر تم کیا کر سکتے ہو. شہباز خان چلا چلا کر بولنے لگے اور ساتھ ہی رابعہ خان کو اس قدر غلیظ گالیاں نکال رہے تھے کہ سنتے ہی سعودیز کا میٹر گونج چکا تھا. انہیں مارنے کے لیے لپکا مگر رابعہ جلدی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. نہیں، یہ جیسے بھی ہے تمہارے بابا ہے اور میں تمہیں اس چیز کی اجازت دے رہی تھی کہ تم اپنے بابا کو درد دو. ماں باپ دنیا میں صرف ایک ہی ہوتے ہیں، ان کا احترام ہر حال میں لازم ہے. تم ان سے ناراض ہو ٹھیک ہے، لیکن تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. رابعہ خان نے کہا آپ آج بھی ان کی سائڈ لے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نانا نانے کو رسوا کیا زمانے بھر میں، پھر بھی آپ انہیں معاف کر رہی ہیں. سدیس کا بڑے لہجے میں بولا میں انہیں معاف نہیں کر رہی اور نہ ہی کبھی کروں گی اپنے ایک بیٹی ہونے کے ناطے، لیکن میں تمہیں ایک بیٹا ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایسا کوئی کام کرے جس کی آخرت تباہ کرے. ہم یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے، یہی ان کی سزا ہے. رابعہ خان نے کہا. پھر وہ سب وہاں سے خالی ہاتھ نکلتے چلے گئے. شہباز خان پیچھے سے گالیاں بکتے جا رہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے بس کی ٹکٹ کروائی اور وہ لوگ لاہور پہنچے جہاں پر رابعہ بخاری کے والدین اور بھائی رہ رہے تھے. جب وہ لوگ آدھی رات کو وہاں پہنچے تو جیسے ہی دروازہ کھلا تو بہن بھائی برسوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر گلے لگاتے پوٹ پوٹ کر رو دیے تھے. اور پھر جب رابعہ خان 30 سال کے بعد اپنے ماں باپ کے گلے لگی تو جیسے ان کے زخموں پر مرہم لگ گیا تھا. علیشہ مسکراتی انہیں دیکھ رہی تھی اور سدیس بس گمسم سا بیٹھا تھا. علیشہ اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی تو وہ ایک ایک لمحہ اس کے حلق پہ اٹک رہا تھا. وہ کئی آنسو اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے تھے. اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو رو لیجیے مگر خود کو اس طرح اذیت مت دے. سدیس اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نم لہجے میں بولی تھی تو جلدی سے اس کے گلے لگ گیا. آئی ایم سوری، بہت برا انسان ہوں میں، نہ اچھا بیٹا ہوں نہ ہی اچھا انسان. وہ نم لہجے میں بولا تھا. ہاں وہ تو آپ ہیں، بہت برے انسان، پر کوئی بات نہیں، میں آپ کو سدھار دوں گی. اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے شرارتی انداز میں بولی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا. پھر اس کو خود میں بیچے اپنے سارے غم بھولتا چلا گیا. پھر وقت گزرتا چلا گیا. شہباز خان نے اسے اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ شہباز خان نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی اور ایک دن بہت وہ رویا. رابعہ کے گلے لگ گئے مگر رابعہ پرسکون تھی. آپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا؟ ان کی گود میں لوٹا ان سے سوال کرنے لگا. نہیں، کیونکہ 30 سال سے جو میں یہ رشتہ نبھا رہی تھی نا، وہ رشتہ نہیں تھا، ایک توق تھا جو کہ میرے گلے میں ڈالا گیا تھا اور اب میں اس سے آزاد ہوں. یہ تو صرف شادی کی بات ہے. یہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی اور عورت کو اپنے باہوں میں بڑے دیکھا ہے. کئی بار میں چپ چاپ صرف دیکھتی تھی. مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی علیشہ کو درد نہیں دو گے، یہاں تک کہ اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرو گے. وہ نم لہجے میں بولی تو جلدی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا ان کے گلے لگ گیا. علیشہ کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا ماما، کیونکہ وہ میری محسن ہے. اس نے مجھ جیسے عقل کے اندھے کو آنکھیں دی ہیں. اس نے میری بہن کو اور ایک رابعہ خان بنانے سے بچایا ہے. میں تو اس کا احسان زندگی پر نہیں اتار سکتا. وہ نم لہجے میں بولا تھا. اتار سکتے ہیں جناب. وہ پاس آ کر دب سے اس کے سامنے بیٹھتے بولی. اچھا وہ کیسے؟ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے بولا. نیہا کی شادی ماموں جان کی سالے صاحب ادریس حیدر صاحب سے کروا دے، کیونکہ نیہا اپنے یونیورسٹی سے ادریس حیدر کو پسند کرتی ہے. وہ بولی تو سدیس جون کیا واقعی؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگا. نیہا کو دیکھ کر بولا جی ہاں. وہ سر ہلا کر بولا. سدیس نے اٹھ کر نیہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا اور نیہا کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی. پھر کچھ مہینوں بعد بڑے دھوم دھام سے نیہا کی شادی ادریس سے ہو چکی تھی. سدیس نے اپنے ماموں کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا اور اس کی سوچ پوچھ چند مہینوں میں فیکٹری کو 10 گنا زیادہ منافع ہوا تھا اور ایک اور فیکٹری وہ بنا رہے تھے. پھر انہی دنوں نے پتا چلا کہ شہباز خان کی دوسری بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شہباز خان کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد شہباز خان پر سدیس کی جدائی بہت باری پڑی تھی اور اپنے ہوش و حواس جیسے کھو پڑے تھے. اور کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، انہوں نے سب کچھ اپنی سیکرٹری پر چھوڑ دیا اور اسے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر سب کچھ اپنے نام کروا کر شہباز خان کو گھر سے نکال دیا اور وہی روڈ پر انہیں صدمے سے فارج کا اٹیک ہو گیا. اتنے روگ دبدبے والا انسان جو کہ رابعہ خان پر مردانگی دکھاتا تھا، وہ خوں خواہ کے سوا کچھ نہیں کہہ پاتا تھا.
सदीस एक बेटा होने की ड्यूटी पूरी निभा रहा था। वो हर रोज उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता, यहाँ तक कि उनका इलाज लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। मगर राबिया खान कभी उनसे मिलने नहीं आई और ना ही वो आना चाहती थी। मगर शहबाज खान की निगाहें सिर्फ राबिया खान को ही ढूंढ रही थी। वो जिंदगी में कभी उन्हें खुश नहीं देख सकेगा और इस बार उससे माफी मांगना चाहते थे, मगर उनका इंतजार ही रह जाता। सदीस के हाँ बेटा हुआ और फिर जैसे ही राबिया खान की बेमकसद जिंदगी को मकसद मिल गया, वो सारा दिन अंसर के साथ लगी रहती और वो भी खुशी से पागल हो गया था। उनकी बहारें लौट आई थी, मगर एक सबक सबने सीखा था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है और हर एक काम मुख्तलिफ तरीकों से लेती है। कोई तो इस इम्तिहान में आला नंबरों से पास होता है तो कोई फेल हो जाता है।